الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مہربانیوں سے سورۃ لقمان کی 33 نمبر آیت ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں یا حی اللہ بادشاہ اپنے مخلوق کو خطاب فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں جو اللہ کے خطاب ہیں 3 طرح کے پائے جاتے ہیں. ایک یا ایھا الذین آمنوا، ایک یا ایھا الذین کفروا، اور ایک یا ایھا الناس. اللہ رب العزت زمین پر بسنے والی اولاد آدم کو تمام کے تمام، وہ کسی رنگ سے ہیں، کسی نسل سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، کسی خطت سے ہیں، کسی عمر سے ہیں، سب کے ساتھ بات اور ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم. بہت ہی محبت بھرا پیغام ہے. جن لوگوں کو رب کا آسرا ملتا ہے نا جی، وہ بہت مطمئن رہتے ہیں. یہاں پر اللہ جل شانہ اولاد آدم کو اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں میں تمہارا مالک اور خالق ہوں. میں نے تمہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. میں تمہارے دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو خوب جانتا ہوں. میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا. آج کا انسان مارا بٹکا جو مخلوق خدا اس زمین پر رہنے بسنے والی آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد 2 زمانوں میں گزری. نہ وہ ہم جیسے تھے نہ ہم ان جیسے. بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ کتنے خوش و خرم تھے. وہ خوشیاں تقسیم کرنے والے تھے. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن ہے، اس پر غور کیا کریں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تمہیں قرآن سے دور کرتا ہے. ہم نے قرآن یاد اس لیے تو نہیں کرنا کہ ہم حافظ اور قاری بن جائیں اور درسگاہوں اور مسجدوں پر قبضہ کریں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. انفرادی بات ہو رہی ہے یہاں. یا ایھا الناس، ایک بندے سے اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں. اللہ کی آواز کو سن لو. نہ تمہارا کچھ موت بگاڑ سکتی ہے، نہ بیماری کچھ بگاڑ سکتی. دنیا کا کوئی بارود اور آگ
یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے؟ دیکھیں کاش کہ میری دنیا میں 2 پل تو رہے ہوتے، کاش کہ ہم اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ کچھ پل تو گزار کے دیکھ لیتے۔ نہ کوئی غم، نہ تکلیف، نہ فکر، نہ فاقہ۔ جب میں نے رب کی مہربانیاں پائیاں، میرے اندر سے کنجوسیاں اور بخیلیاں جل کے راکھ ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا شفیق اور مہربان ہوا۔ اے ایمان والو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو اور غور کیا کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی موجود ہوں، تم پریشان حال، تھکے تھکے، بٹکے بٹکے میری اس کارگاہ حیات میں جو میں نے پوری رنگینیوں کے ساتھ یہ گھر تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے رہنے بسنے کھیلنے کودنے کے لیے۔ تمہارے قبیلے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پہلو یال ہے، سنگی ساتھی ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل پھول ہیں۔ پھر تم مجھ سے کیوں ناراض رہتے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ربکم۔ تقویٰ سادہ دل مسلمانوں نے تشریح بھی کی ہے، زیادہ تر نے تو کہا کہ ڈر کے معنی لکھ دی کہ اللہ سے ڈرو۔ اس طرح بات بنتی نہیں ہے۔ ہم کو خرافات اور بلاؤں سے ڈرنا ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ڈر نہیں ہوتا، ان سے امیدیں لگائے ہوتا ہے بندہ۔ تقوی کی بات چل نکلی ہے، کئی دفعہ میں اس میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ اگر آسان لفظوں میں یہ تقویٰ جو ہے اپنی ڈائریوں پر لکھ لو۔ اس کے 2 حسین پارے۔ ایک پار کا تعلق اس کے باطن سے، جب دل مثل آسمان ہو، ذکر خدا مثل ستارے ہو، یعنی باصیت قلب وارشی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، یہ باطن کا پار ہے، اور اس کا ظاہری پار جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے متصف۔ اس پار کے بھی رنگ بہت ہی رنگین ہے۔ کہیں صبر، کہیں شکر، کہیں حیاداریاں، کہیں پردہ داریاں، کہیں تسلیم اور رضا، کہیں عجز و انکساری، کہیں صدق و صفا۔
अल्फाजों को छोड़े, हकीकत की दुनिया में कदम रखे। तकवे के ये दो हसीन और है। जब कलक इंसान के कल्ब पे अपने रब की ताजदारी होती है और उसने अपने आका और मौला अलैहिस्सलाम का लिबास शरीयत पहना हुआ है, इन दो हसीन परों से आफाक की दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ता है। अपने रब की सलामतियों में बसेरे बना लेता है। अगर जिक्र खुदा नसीब हो जाए तो बातनी पर नसीब हो जाता है, और सारे कुरान नसीब हो जाए तो ज़ाहिर पर नसीब हो जाता है। इसको तक़वा कहते हैं। हर पल अपना महबूब, अपना रब, उससे बिछड़ने का एहसास, उसकी नाराजगी का एहसास, जिस किनारे पे मैं खड़ा हूं, मैं अपने रब की कुर्बतों के जुर्रे में बैठता हूं और उन किनारों पे जा बसेरा बनाता हूं जिनका ताल्लुक उम्मीदों और नवीदों के उफक से। खुदा न करे, खुदा न करे, ऐ मेरे अजीज दोस्त, इस दुनिया से जो रब से बिछड़ गया, फिर दूर किनारे हो गए। फिर क्या करेंगे? अल्लाह ने तुझे ये सादत दी है कि तू कुरान की ज़ियारत करता है, तू कुरान की तिलावत करता है, अपने महबूब उस्ताद से कुरान की सैर करता है, तो तुझ पे अल्लाह ने बहुत ही करम किया हुआ। अपने आप को गमगुश्ता इन बुजुर्गों में नापाक और पलीत ना किया कर। कोई बात नहीं, गुजर ही जाएगी। दो पल हैं, लाखों करोड़ों सुल्तान सिकंदर दुनिया से गुजर गए। अल्लाह किसी से जाती नहीं करता, याद रखना, किसी से भी। इस हकीर इंसान को, इस बेहैसियत जरे से, वो गालिब हिकमत वाला है, वो कब जाती करता है। अल्लाह माफ फरमाने वाले हैं। अपने रब से अच्छी उम्मीद रखा कर है मेरे दोस्त। वशो यौम ला यजज़ी वला मौलूदुन वजाज़िन वालिदी शैया। इस वक्त भी अल्लाह तुझे हर दुख से बचा रहा है, और जहां पर तूने पहुंचना है कब्र अज़ वक्त, उन हैरानियों की भी अल्लाह पाक आपको बात बता रहा है। अल्लाह फरमाता है उस वक्त से डर, मुझसे न डर, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तू खुद ही मुझे छोड़ देता है। उस वक्त से डर कि जब
نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا۔ اس دنیا میں اللہ جل شان نے اولاد کے لیے بہت محبت ڈال دیا دل میں، ہونی بھی چاہیے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اولاد اللہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے، اور والدین اللہ کے لیے حجاب بن جاتے ہیں۔ جب میں نے امانت سمجھا تو میں امین رہا، میرے دل پر میرے رب کی تاجداری تھی۔ جب میں نے خیانت کی، اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، میرے دل سے رب کی عقیدت جاتی رہی، میں نے دنیا کو دل میں سجا لیا۔ اس میں کوئی اتنا گہرا منطق تو ہے نہیں ہے، سادی سی بات ہے کہ اگر تو نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے رب کو چھوڑ دیا، تو گویا تو نے اپنی تخلیق کا انکار کر دیا۔ یہ بات مجھے کون سمجھائے؟ یہ قاعدہ کرنے والے نے پڑھایا۔ 1500 سال دور ہم بیٹھے ہوئے، تاریکیوں پہ تاریکیاں چھائی جا رہی ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے چھائے جا رہے ہیں۔ روشنیوں کو چھوڑ کے تاریکیوں میں اپنی منزلیں تلاش کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات اولاد آدم کو اللہ جل شانہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھنا، جب عدل کی دنیا پہ تجھے ناپا جائے گا تو نہ اولاد والدین کو کام آئے گی، نہ والدین اولاد کو کام آئے گی۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کاش کہ تو سچ کی دنیا میں قدم رکھ کے تو دیکھتا۔ اس نے سچ کی دنیا میں، صدق کی دنیا میں قدم نہیں رکھا۔ اندھے کو زلف کا بکھرنا کیا نظر آئے گا؟ یہ گندگی کی شاوت سے باہر ہی نہیں آیا۔ اس صدق کو کب دیکھ سکتا ہے جس کے بارے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ ان وعد اللہ حق۔ میں نے عرض کی کہ اگر تو دو حسین پروں سے اڑتا، اپنے پروردگار کی قربتوں میں بسیرا رکھتا، تو تجھے لذت اشنائی نصیب ہوتی، پھر تجھے حق کا پتہ چلتا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ سارا دن
ریت کے گلبندوں میں انگلیاں مارتا رہتا ہے، شام کو ان گلبندوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس زلزلے کا خیال کر، جب تیری بنی ہوئی بلڈنگیں اس کے اوپر تیرے اوپر گر رہی ہوں، دنیا فانی ہے، مخلوق فانی ہے، تیرے سامنے صبح و شام جنازے اٹھ رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، انسان بہت کرب و بلا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کھیل تماشے میں عمر عزیز کی وہ معزز گھڑیاں برباد نہ کر دینا ہے انسان۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دیکھنا شیطان تجھے اللہ سے کہیں دور نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر اور شیطان کی خاطر اپنے رب سے نہ بچھڑ جانا، کیونکہ جس زندان میں تو دستہ جائے گا، جہنم کے وہ شعلے اسی دنیا میں نمودار ہونے شروع ہو جاتے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، وہ زلزلہ اور وہ گڑگڑاہٹ، خواہ موت کا ہو یا قیامت کا ہو یا وہ حادثہ ہو، وہ اچانک تجھ پر آئے گا۔ اس کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اگر چلتے پھرتے بن سمر کے میں گھر سے نکلا، پھر میں لوٹ کے گھر کو نہ آ سکا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق میرے عالم بدل گئے۔ اس گھڑی سے ڈر جب خوفناکیوں کے زلزلے تیری کرچیاں کر رہے ہوں گے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جن کھاجوں میں تو لگا ہے، عشاش و عشرت میں تو ڈوبا ہوا ہے، جو ڈشیں اس دسترخوان سجا رہا ہے، باران رحمت تو تجھے اللہ ہی دے رہا ہے، اس کے وسیلے سے تجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تجھے کیا پتہ ہے ماں کے پیٹ میں کون ہے؟ وہ کالا ہے یا سیاہ ہے، اندھا ہے یا ڈورا ہے، نصیبوں والا ہے یا بد نصیب ہے، ملک کا بادشاہ ہوگا یا وہ گداگر ہوگا۔ تجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ایک پل کے بعد تجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ لوگ بازاروں میں شادیوں کا سامان خرید رہے ہوتے، میں ان کے گھر بیٹھا ہوتا ہوں، جب لوٹ کے آتے ہیں تو ماتم کدا بن جاتے ہیں۔
جس زندگی کا ایک پل بھر بھی بھروسہ نہیں ہے وہ مرد نادان ہے، جو ساری توانائیاں اس پہ خرچ کر دے، اور جو علموں والا توانائیوں والا میرا رب ہے اس کو چھوڑ دے۔ وَمَا تُدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائی، بغیر اطلاع کے اگر اس زندگی نے مجھ سے منہ موڑ لینا ہے تو میں وہ زندگی جو حیات جاویدہ ہے اس کو کیوں بھول بیٹھا؟ یہ میری سب سے بڑی بھول تھی دنیا میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر، وہ جو تیرا رب جاننے والا، خبر گیری کرنے والا، تجھے حیات جاویدہ دینے والا، تجھے خوشیاں دینے والا، وہاں نہ کوئی موت ہے، نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ فاقہ ہے، تو بقا کے لیے تجھ پہ فنا نہیں ہے۔ جس نے اپنی رب کی قربتوں میں بسیرے بنائے، اللہ کی معرفت حاصل، ذکر خدا نصیب ہوا، پاکیزگیوں کی دنیا نصیب ہوئی جس کو، وہ کتنا سعادت مند انسان ہے۔ وہ فاتح عالم ہے، سارے غلبے اس کے لیے، ساری کائنات اس کے سامنے مغلوب ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مرد ناداں، میں تجھے معراجوں کی طرف اور عروجوں کی طرف لے کے جاتا ہوں، تو پستیوں کی طرف ذلیل ہو کے کیوں گرتا ہے؟ میرا قرآن، میرا کلمہ میرے رب کی نسبت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا مجھ پہ احسان ہے، جنہوں نے مجھے اس ذات کریم نے اللہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ درس قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ اور زبریں زیریں اور شد مدیں یاد کریں، کوئی فقہ کا تاجدار ہے، فقہ کا بھی یہ مقصد تو نہیں ہے کہ تم مخلوق خدا پہ ظلم ڈھانا شروع کر دو۔ اپنے سینوں کو اپنے رب کی دی ہوئی شفقتوں سے سرفراز کر، سدا بار ان پھلوں اور پھولوں کی رنگینیوں میں تقوی کے حسین پروں سے پرواز کرتا جا۔ اس ازلی دشمن کا وسوسہ قبول نہ کر۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے جنت کے گلو گلزار کا یہ دروازہ تیرے سامنے کھول دیا۔ آنکھ اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اپنا نغمہ اور سنگیت گایا اور اپنے وطن کی طرف پرواز کر گیا۔ تجھ کو سلام ہوا ہے مرد مومن، اپنے رب کے لیے ہر دکھ برداشت کر گیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ان مایوسیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی باران رحمت یا اللہ ہمارے دلوں پہ برسا۔ خدایا تو رحیم و کریم ہے، ہماری مردگیاں دور کر، ہمیں زندہ جاوید کر۔